قدیم یونانی فلسفی تالیس کے بنیادی نظریات۔ تالیس کو قدیم یونانی فلسفے کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ ابتدائی ماہرین فطرت میں سے ایک تھا۔ اس کے بنیادی فلسفیانہ نظریات درج ذیل نکات پر مشتمل تھے۔ پانی اور کائنات کی ابتدا۔ تالیس کا سب سے مشہور فلسفیانہ نظریہ یہ تھا کہ کائنات کی بنیاد ایک بنیادی مادے پر قائم ہے اور وہ مادہ پانی ہے۔ اس کے مطابق تمام موجودات کی اصل پانی ہے۔ اس نے پانی کو فطرت کی متحرک اور لازمی قوت سمجھا۔ اس کے مطابق پانی زندگی کی تخلیق اور تسلسل کا ذریعہ ہے۔ اس نے اس نظریے کی بنیاد اپنے مشاہدات اور منطقی استدلال پر رکھی۔ مثلا نمبر 1، ہر جگہ پانی کی موجودگی۔ تالیس نے یہ مشاہدہ کیا کہ پانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ پودے، جانور اور انسان سبھی پانی پر منحصر ہیں۔ اس نے قیاس کیا کہ پانی تمام جانداروں کی بنیادی ساخت کا حصہ ہے۔ نمبر 2، پانی کی مختلف حالتیں۔ پانی مائع، ٹھوس یعنی برف اور گیس یعنی بھاپ کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ تالیس نے سوچا کہ پانی کی یہ خاصیت اسے دیگر عناصر کے مقابلے میں زیادہ بنیادی اور ورسٹائل بناتی ہے اور یہ کائنات کے مختلف عناصر کی بنیاد ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، زمین اور پانی کا تعلق۔ تالیس نے زمین کے پانی پر تیرنے کا تصور پیش کیا، جیسا کہ کشتیاں پانی پر تیرتی ہیں۔ اس نے زمین کی بنیاد کو بھی پانی پر مبنی سمجھا، جو اسے مستحکم رکھتا ہے۔ نمبر 4، زندگی کی ابتدا۔ اس وقت کے مشاہدات کے مطابق زندگی پانی سے پیدا ہوتی دکھائی دیتی تھی۔ مثلا پودے بارش کے پانی سے اگتے ہیں اور جانوروں کی زندگی پانی کے بغیر ممکن نہیں۔ نمبر 5، اساطیری سوچ سے انحراف۔ تالیس کے نظریات نے اس وقت کی مذہبی اور اساطیری تشریحات سے ہٹ کر کائنات کو ایک طبیعیاتی اصول کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس نے ماورائی خداؤں کے بجائے مادی حقیقت کی بنیاد پر کائنات کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ نمبر 6، محدودیتیں۔ تالیس کا نظریہ سادہ اور ابتدائی تھا اور اس وقت کی سائنسی حدود کی وجہ سے اس کے دلائل مشاہدے اور قیاس پر مبنی تھے۔ بعد کے فلسفیوں مثلا انیکسیمینڈر اور انیکسیمینیز نے تالیس کے نظریے کو مزید ترقی دی اور دیگر بنیادی مادوں کو تجویز کیا، مثلا ہوا یا لامحدود مادہ وغیرہ۔ تالیس کے نظریے کی اہمیت۔ تالیس کے پانی کو کائنات کی بنیاد قرار دینے کا نظریہ اس کی فکری جدت اور کائنات کو معقول اصولوں کے ذریعے سمجھنے کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نظریہ فلسفے اور سائنس کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے، کیونکہ یہ طبیعیاتی دنیا کے لیے مادی اور منطقی وضاحت تلاش کرنے کی پہلی کوششوں میں سے ایک تھی۔ قدرتی مظاہر کی توضیح۔ تالیس نے فطری مظاہر کو الہی مداخلت کے بجائے طبیعی قوانین کے تحت سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے نظریات میں دیوتاؤں کے کردار کی جگہ طبیعیاتی اسباب کو اہمیت دی گئی۔ اس نے یونانی فلسفیوں میں پہلی بار کائنات کو عقلی بنیادوں پر سمجھنے کی بنیاد رکھی۔ تالیس کا فطری مظاہر کو الہی مداخلت سے ہٹ کر طبیعی قوانین کے تحت سمجھنا قدیم فلسفے میں ایک انقلابی قدم تھا۔ اس نے کائنات کو دیوتاؤں کے اعمال کی بجائے طبیعی قوانین کا نتیجہ قرار دیا۔ اس نے کہا کہ پانی کائنات کی اصل بنیاد ہے، کیونکہ یہ مختلف اشکال مثلا مائع، ٹھوس اور گیس میں تبدیل ہو سکتا ہے اور تمام زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اس نے یہ بھی سمجھا کہ قدرتی مظاہر جیسا کہ زلزلے، سمندری طوفان اور دیگر قدرتی آفات کو دیوتاؤں کے غصے سے نہیں بلکہ زمین کی ساخت اور قدرتی قوتوں سے منسلک کیا جا سکتا ہے۔ یہی فکر تالیس کو یونانی فلسفے کا پہلا قدرتی فلسفی بناتی ہے، جس نے غیر مافوق الفطرت توضیحات کو ترجیح دی اور سائنس و فلسفے میں منطقی استدلال کی روایت کا آغاز کیا۔ زمین کی ساخت۔ تالیس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین پانی پر تیرتی ہے۔ یہ تصور قدیم دور میں زمین کی ساخت کے حوالے سے انقلابی تھا۔ اس کے مطابق زمین ایک فلیٹ سطح کی مانند تھی جو پانی کے اوپر تیر رہی ہے
اس نے اس خیال کو زمین پر زلزلوں کے مظاہر کو سمجھانے کے لیے پیش کیا۔ تالیس نے یہ دلیل دی کہ اگر زمین ایک وسیع آبی سطح پر تیر رہی ہو تو پانی کے اندر ہونے والی حرکت جیسا کہ لہریں یا ارتعاش زمین کو ہلانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس تشریح کے تحت زلزلوں کی وجہ زمین کے نیچے پانی میں پیدا ہونے والی حرکت ہے، بالکل ایسے جیسے ایک کشتی پانی میں ہلتی ہے۔ یہ نظریہ اس وقت کے روایتی مذہبی خیالات سے مختلف تھا، جو زلزلوں کو دیوتاؤں کے غصے یا الہی مداخلت کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ تالیس کے اس خیال نے ایک قدرتی اور غیر الہامی وضاحت فراہم کی، جو بعد کے سائنسی فکر کی بنیاد بن گئی۔ تاہم ارسطو جیسے فلسفیوں نے اس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ وضاحت نامکمل ہے، کیونکہ یہ سوال رہ جاتا ہے کہ وہ پانی جس پر زمین تیر رہی ہے وہ خود کیسے قائم ہے۔ تالیس کی یہ سوچ فطری مظاہر کو قدرتی قوانین کے تحت سمجھنے کی ابتدائی کوششوں میں شمار ہوتی ہے اور فلسفہ اور سائنس کی ترقی کی بنیاد سمجھی جاتی ہے۔ روح کا تصور۔ تالیس کے مطابق تمام اشیاء میں روح موجود ہے جو انہیں حرکت اور زندگی دیتی ہے۔ اس کا یہ نظریہ ہیلوزوئزم کے ابتدائی تصورات سے قریب تھا، جس میں کہا جاتا ہے کہ مادہ زندگی اور حرکت کے اصول سے جڑا ہوا ہے۔ تالیس کا یہ نظریہ کہ تمام اشیاء میں ایک روح موجود ہے جو انہیں حرکت اور زندگی عطا کرتی ہے، اس کے فلسفہ حیات کی بنیاد ہے۔ اس کے مطابق ہر چیز متحرک اور زندہ ہے کیونکہ اس میں ایک داخلی قوت یا روح موجود ہے۔ اس نظریے کی تفصیل میں تالیس نے مشاہداتی دلائل دیے جن کی تفصیل ذیل میں درج ہے۔ نمبر 1، مقناطیس کی مثال۔ تالیس نے مقناطیس کو ایک زندہ اور متحرک شے کی مثال کے طور پر پیش کیا۔ اس نے کہا کہ مقناطیس لوہے کو کھینچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، گویا اس میں زندگی کی ایک قسم موجود ہے۔ نمبر 2، فطری مظاہر کی حرکت۔ تالیس نے کائنات میں موجود فطری مظاہر، مثلاً دریاؤں کا بہاؤ، ہوا کی حرکت اور دیگر قدرتی تبدیلیاں وغیرہ کو اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ مادے میں خود حرکت کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جسے ایک قسم کی روح سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، پانی کو بنیادی عنصر ماننا۔ تالیس نے پانی کو ہر شے کی بنیاد قرار دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پانی بذات خود زندگی کی بنیادی علامت ہے، کیونکہ اس کی حرکت، روانی اور زندگی کو برقرار رکھنے کی صلاحیت ظاہر کرتی ہے کہ یہ ایک زندہ مادہ ہے۔ یہ نظریہ اس وقت کے مذہبی اور اساطیری خیالات کے خلاف تھا، جو زندگی اور حرکت کو صرف دیوتاؤں کے اختیار میں سمجھتے تھے۔ تالیس نے پہلی بار اس خیال کو پیش کیا کہ مادی اشیاء اپنی حرکت اور خصوصیات کے لیے کسی مافوق الفطرت ہستی کی محتاج نہیں ہیں، بلکہ ان میں اندرونی قوت موجود ہے۔ یہ خیال جدید سائنسی فکر کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتا ہے، جہاں طبیعی قوانین کے ذریعے اشیاء کی حرکت اور خصوصیات کی وضاحت کی جاتی ہے۔ تالیس کے اس نظریے کو بعد میں فلسفیوں نے مزید بڑھایا، خاص طور پر پری سقراطی فلسفے کے حامیوں نے۔ تالیس پہلا ماہر فلکیات۔ تالیس نے فلکیات میں بھی اہم کام کیا تھا۔ اس نے سورج گرہن کی پیشگوئی کی، ستاروں اور سیاروں کی حرکات کو طبیعیاتی اصولوں کے ذریعے سمجھانے کی بنیاد رکھی، جس نے بعد میں فلکیات اور طبیعیاتی سائنس کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا۔ تالیس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آسمانی اجسام کی حرکات کو دیو مالائی یا مافوق الفطرت مداخلت سے ہٹ کر منطقی اور فطری قوانین کے ذریعے سمجھا جائے۔ دلائل اور مثالیں۔ نمبر 1، گرہن کی وضاحت۔ تالیس نے زمین، سورج اور چاند کے تعلقات کو سمجھنے کی کوشش کی اور ممکنہ طور پر چاند گرہن کی سائنسی وضاحت پیش کی۔ وہ پہلا فرد تھا جس نے یہ تجویز دی کہ چاند گرہن اس وقت ہوتا ہے جب زمین چاند اور سورج کے درمیان آتی ہے۔ نمبر 2، ستاروں کی حرکت کا مشاہدہ۔ تالیس نے ستاروں کی حرکت کا منظم مشاہدہ کیا اور ان کے نمونوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ بگ ڈپر جیسے ستاروں کے جھرمٹ کا استعمال کرتے ہوئے سمندری جہازوں کو راستہ تلاش کرنے میں مدد دینے کے لیے مشہور ہے۔ نمبر 3، موسمی تبدیلیوں کی وضاحت۔ تالیس نے آسمانی حرکات کو موسموں کی تبدیلی کے ساتھ جوڑا اور اس کی وضاحت میں ستاروں اور سورج کی پوزیشن کا کردار پیش کیا۔
اس کے یہ مشاہدات زراعت اور سمندری سفر میں کارآمد ثابت ہوئے۔ نمبر 4، آسمان کی ساخت کے بارے نظریہ۔ تالیس نے یہ تصور پیش کیا کہ زمین پانی پر تیرتی ہے اور آسمانی اجسام اسی مائع کے اندر حرکت کرتے ہیں۔ یہ خیال اس وقت کے نظریات سے بالکل مختلف تھا، جو کائنات کو جامد اور دیوتاؤں کے زیر دست و اختیار سمجھتے تھے۔ نمبر 5، پیشگوئی کی صلاحیت۔ تالیس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے ایک سورج گرہن کی پیشگوئی کی تھی جو 28 مئی 585 قبل مسیح کو ہوا۔ یہ تالیس کے فلکیاتی مشاہدات اور استدلال کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ تالیس کی اہمیت۔ تالیس کے خیالات نے مذہبی اور دیومالائی وضاحتوں کو چیلنج کرتے ہوئے فلکیات کو ایک منطقی بنیاد فراہم کی۔ اس نے ایک ایسا راستہ کھولا جس سے بعد کے فلسفی اور سائنسدان جیسا کہ فیثاغورس، ہیروڈوٹس اور ارسطو وغیرہ آسمانی اجسام کی حرکات کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے قابل ہوئے۔ تالیس کے نظریات کی روشنی میں یہ سمجھنا ممکن ہوا کہ کائنات طبیعی قوانین کے تحت کام کرتی ہے جو سائنسی انقلاب کی بنیاد بنے۔ ریاضی اور جیومیٹری۔ تالیس کو ریاضی اور جیومیٹری میں بھی نمایاں مقام حاصل ہے۔ اس نے جیومیٹری کے چند بنیادی اصول وضع کیے، جیسا کہ دائرے کا قطر اسے 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے اور کسی مثلث کے اندرونی زاویوں کی مجموعی مقدار 180 ڈگری ہوتی ہے۔ تالیس کو ریاضی اور جیومیٹری میں اس کے اہم کردار کے لیے یاد کیا جاتا ہے اور اس کے نظریات کو تالیس کے نظریے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تالیس نے جیومیٹری کے چند بنیادی اصول وضع کیے جو آج بھی جدید ریاضیات میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں اس کی ریاضیاتی خدمات کی تفصیل پیش کی جاتی ہے۔ تالیس کی جیومیٹری میں خدمات۔ نمبر 1، تالیس کا نظریہ۔ تالیس کا سب سے مشہور جیومیٹری کا اصول کہتا ہے، اگر ایک دائرے میں کوئی مثلث بنائی جائے جس کا ایک زاویہ دائری خط پر ہو تو وہ زاویہ ہمیشہ قائمہ ہوگا۔ یہ اصول جیومیٹری میں دائروں کے ساتھ متعلقہ مسائل حل کرنے کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتا ہے۔ مثال، اگر ایک دائرے میں ایک نقطے کو دائری خط کے دونوں سروں سے جوڑا جائے تو اس کے نتیجے میں قائمہ زاویہ بنتا ہے۔ نمبر 2، مثلث کی مماثلت۔ تالیس نے یہ اصول وضع کیا کہ اگر 2 مثلثوں کے متناسب زاویے برابر ہوں تو وہ مثلثیں مشابہ ہیں۔ یہ اصول تناسب اور ترازو کے مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 3، فاصلے کی پیمائش۔ تالیس نے جیومیٹری کا استعمال کرتے ہوئے دوری یا بلند اشیاء جیسا کہ اہرام مصر کی اونچائی ناپنے کا طریقہ دریافت کیا۔ اس نے سائے اور مثلث کے تناسب کو استعمال کر کے اونچائی اور فاصلے کی پیمائش کی۔ مثال، اس نے سورج کے زاویے اور کسی شخص کے سائے کو دیکھ کر اہرام کی اونچائی معلوم کی۔ نمبر 4، خطوط کی مساوات۔ تالیس نے ثابت کیا کہ اگر 2 متوازی خطوط کو ایک دوسرے کو قطع کرنے والے خطوط کے ذریعے کاٹا جائے تو ان کے اندرونی متقابل زاویے برابر ہوں گے۔ تالیس کے اصولوں کی اہمیت۔ نمبر 1، منطقی استدلال کی بنیاد۔ تالیس نے جیومیٹری کے اصولوں کو منطقی استدلال کے ذریعے ثابت کیا، جس نے ریاضی میں منطق پر مبنی تفہیم کا آغاز کیا۔ نمبر 2، عملی استعمال۔ تالیس کے ان اصولوں کو نہ صرف ریاضی بلکہ تعمیرات، فلکیات اور زمین کی پیمائش میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 3، ریاضی کے ارتقاء کا آغاز۔ تالیس کے اصول ریاضی کے دیگر ماہرین جیسا کہ فیثاغورس اور اقلیدس کے لیے بنیاد بنے۔ نتیجہ، تالیس کی جیومیٹری میں خدمات نے ریاضی کو ایک سائنسی اور منطقی میدان کے طور پر مستحکم کیا۔ اس کے اصول آج بھی تعلیم میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اور ہمیں اس کی دور اندیشی اور سائنسی شعور کی جھلک دکھاتے ہیں۔ تالیس کے اثرات۔ تالیس کے خیالات نے بعد کے فلسفیوں، خاص طور پر انیکسیمینڈر، انیکسیمینز اور ہیراکلیٹس کو متاثر کیا۔ اس کی اقلیت پسندی اور طبیعیاتی تجزیہ فلسفیانہ روایات کے آغاز کا سبب بنے۔ تالیس نے ستاروں اور سیاروں کی حرکات کو طبی اصولوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی، جس سے اس کے فلسفے کا جدیدیت پسند پہلو ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت یہ تھی کہ اس نے آسمانی مظاہر کو دیوتاؤں کی مرضی کے بجائے
قدرتی قوانین سے جوڑنے کی کوشش کی۔ اہم مثالیں: نمبر 1، سورج گرہن کی پیشگوئی۔ تالیس نے 585 قبل مسیح میں سورج گرہن کی پیشگوئی کی، جو اس وقت کے لحاظ سے ایک انقلابی کارنامہ تھا۔ یہ پیشگوئی ظاہر کرتی ہے کہ وہ آسمانی حرکات کو باقاعدگی سے دیکھ کر ان کے پیچھے قدرتی اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نمبر 2، زمین اور پانی کا تعلق۔ تالیس کا نظریہ تھا کہ زمین پانی پر تیرتی ہے اور زلزلے زمین کے نیچے موجود پانی کی حرکت سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ نظریہ زمین کی ساخت اور زلزلوں کی ایک ابتدائی طبیعیاتی تشریح فراہم کرتا ہے۔ نمبر 3، رہنمائی کے اصول۔ ستاروں کی حرکات کو سمجھنے اور ان کا استعمال سمندری جہاز رانی کے لیے کیا گیا۔ تالیس کے ان خیالات نے ستاروں کے قدرتی نظام کو واضح کرنے میں مدد دی۔ تالیس کا یہ طرز فکر انیکسیمینڈر، انیکسیمینز اور ہیراکلیٹس جیسے بعد کے فلسفیوں کے لیے متاثر کن ثابت ہوا، جنہوں نے اس کے قدرتی اصولوں کو مزید بہتر کیا اور کائنات کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ یہ پیش رفت فلسفے کے اس نئے دور کی ابتدا تھی جو عقل اور مشاہدے پر مبنی تھا۔ خلاصہ: تالیس کے نظریات انقلابی تھے کیونکہ اس نے کائنات کو عقلی اور سائنسی طریقوں سے سمجھنے کا آغاز کیا۔ وہ دیومالائی روایات سے دور ہٹ کر فطرت کے قوانین کو بنیاد بنانے والے پہلے فلسفیوں میں سے تھا۔